السلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تعاونوا بالإثم والعدوان. تمام تعریفات کبریائی بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور کل کائنات کے سبھی مخلوقاتوں کو پیدا کیا. ان میں سے ہمیں انسان بنایا اور جس کی طاقت اور بل بوتے سے ہم اور آپ جمعے کے دن جمعے کے وقت ایک جگہ ایکترت ہوئے. سب کوئی پڑھیں الحمدللہ. اس کے بعد ہی وقتی طور پر پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر بھیجتے رہے. انہی میں سے ہمارے آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دنیا میں آ کر بے راہ میں رہنے والے انسانوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف گامزن کیے. ایسے نبی پر ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو. کہیے اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. تھوڑے ہی پہلے کلام مقدس کی سورہ حجرات کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 بھی پڑھی گئی ہے. امید قوی ہے کہ چند باتیں کہہ کر اپنے خطبہ کو اختتام کروں گا انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. ان آیتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ کا عنوان آپس میں 3 دن سے زیادہ آدمی بول چال کو بند رکھنا کیسا ہے. اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت سے اشرف المخلوقات بھی ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن میرا کام اشرف المخلوقات کی طرح نہیں ہے. قرآن مجید ایک اور باتیں کہہ رہا ہے، حدیث اور باتیں کہہ رہا ہے، اور ہماری چال، ہماری چلن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا تعلقات اور ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر آج اس آیت کے تحت کتنے کون مسلمان ہیں، مسلمان کے لسٹ میں ہیں یا مسلمان کی لسٹ سے نکل چکے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کو سننا ہے.
مسلمان کے لسٹ میں اگر ہیں تو دیکھیے کہ ہم اس آیت کے مطابق ہم اس میں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک کے کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو پتا بھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک اور سندیہ والی بات ہے ہی نہیں. پہلی سورت میں، دوسری سورت نمبر 2 پر، سورہ بقرہ پر ہمیں سبق دے چکا ہے. جس کتاب کے اوپر آپ کو، ہم کو، پوری زندگی، پوری کائنات کو عمل کرنا ہے اور اس کے اوپر وشواس کرنا ہے، جس کتاب کے بارے میں بتائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. اس لیے بتائی جاتی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک کے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومن کہہ کر کے یہ نہ سوچیں کہ ہم ٹائٹل دے رہے ہیں، فلاں مومن نام لکھتے ہیں اسلم مومن، ثناء اللہ مومن. ایسے مومن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مومن جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، ہر وہ مومن کا کام یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر کے رہتا ہو، کسی سے تعلقات کٹا ہوا نہیں ہو، کسی سے بول چال منہ بند کر کے نہ رہتا ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے. مومن کا حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کے لیے جنازہ میں جائے، کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرے، کوئی بیمار ہو تو اس کو شفا یابی کے لیے اس کے گھر جائے، اور اس کو علاج کے لیے آپ علاج تو نہیں کریں گے مگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، تو یہ جانا بھی مومن کا ایک حق ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ مومن ٹائٹل والا مومن نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا مومن کے لیے بتائی جاتی ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک کے مومن آپس میں بھائی بھائی. اگر بھائی بھائی میں ایک دو بھائی سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ جاتے ہیں، کوئی بات پر، کوئی میٹر پر، گھریلو باتوں پر اگر لڑ جاتے ہیں، چاہے ماں بہنوں کے روپ سے ہو، چاہے بھائی برادروں کے روپ سے ہو، اگر دونوں میں تنازع ہوتا ہے، لڑائی ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس دونوں بھائیوں کو، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، دونوں کو ملا دینا ہے، دونوں کی جھگڑا کو مٹا دینا ہے. دونوں آپس میں جو منہ بند ہے، اس بندش کو چھوڑانے کا کام ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے. اور دوسری آیت میں، اس آیت میں سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی انسان، سب انسان جو ہے بھائی بھائی ہیں. اگر کسی طرح لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کوئی بات پر، گھریلو میٹر پر یا باہر پر، ہر وہ مسلمان، ہر وہ اپنے سگے بھائی ہو، چاہے دور کے رشتہ دار ہو، چاہے آپس میں اپنے گاؤں میں ہو، اگر لڑائی ہو جائے تو آپس میں میچول کر کے اس کو ملانے کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے والا میں سے ہوتا ہے، اس کو بہت سارے نیکی ان کو ملے گی. اور دوسری آیت میں نے جو رکھا تھا، وہ آیت میں ہم کو، آپ کو سبق کیا دے رہا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آج وہ دور آ چکا ہے. قرآن کی آیت پہلے سنیں تب آپ سمجھ میں آ جائے گا
کہ ہمارا وہ دور آیا ہے کہ نہیں، وہ زمانہ آیا ہے کہ نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ، اور کسی دوسرے کی لڑائی پر مدد نہ کرو. کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم لٹھیال ہیں، ہم لاٹھی والے ہیں، اس کا اولاد کم ہے، میرا اولاد، میرے خاندان بہت لمبا ہے، چلو اس کو مارو پیٹو. مار پیٹ کر کے اس کو گرا دیں گے، دھمکی دکھا رہے ہیں. ایسے مدد نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ، اور گناہ کا کام نہ کرو، اس کو مدد نہ کرو جو لڑائی کر رہے ہیں، اور اس میں جا کر کے اور شامل ہو کر کے اس لڑائی کو آگ بگولا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. والعدوان، اور تم آپس میں دشمنی مت کراؤ. ہم دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جائے گا، تو جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے کھچاؤ تانی ہو گیا، دو طرفہ ہو گیا، اور دو طرفہ ہو کر کے ایک پارٹی بہت شکتیشالی دکھائی دیتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو دبایا جاتا ہے. مل کر کے اگر نہ ہو، آپس میں میرے سختی نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی سختی نہیں ہے، میں کہوں گا میرے گھر والے میرے خاندان کو بلا کر کے لا کر کے میں جھگڑا کروں، جو ہے ان کو جو ہے گراؤں گا کیسے، اس کو آپس میں ماروں گا کیسے، اس کو بے ہوش کیسے کروں گا. ان کو سارا چیز یہ سوچ جو ہے وہ لدوان میں شامل ہے. اور دشمنی مت کراؤ، یعنی یہ سارا چیز جو کرا رہے ہیں یہ حرام ہے، حرام ہے. دونوں آیت میں آپس میں، پہلی آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپس میں بھائی چارگی رکھنا پڑے گا، مل جل کے رکھنا پڑے گا، اور اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو اس کو ملانا پڑے گا. دوسری آیت میں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان جب لڑائی کرتے ہیں تو اس کا مدد مت کرو، اس کو مل جل کر کے جو ہے کسی کو گرانے کا کوشش نہ کرو. اگر کوئی ایسا کوشش کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. آئیے اب حدیث کی طرف، کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بھی انسان کو آپس میں کینہ، حسد، ہنسا، بغض یہ چیز نہیں رکھنا چاہیے. کسی بھی آدمی کو ہنسا نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی آدمی کو ایک دوسرے کا عداوتی، ایک دوسرے کا دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. کتنے دن؟ اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے آپس میں بول چال، کوئی جھگڑا ہوا اور ہونے کے بعد منہ بند، جائز نہیں ہے آپ کا. 3 دن سے اوپر آپ کا منہ بند رکھنا بالکل جائز نہیں ہے. اس حدیث کے مطابق بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی بات میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ہنسا حسد کر کے اور 3 دن سے زیادہ منہ بند کر کے رہنا جائز نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کا بول چال میں 3 رات تک کوئی بھی انسان بند نہیں رکھ سکتا ہے. مسلسل ایک لگاتار 3 رات تک وہ بول چال میں بند نہیں رکھ سکتا ہے. اگر رکھے گا تو بتائی جاتی ہے کہ جس نے پہل کیا، یعنی سلام کرنے میں جو آگے ہوا، جیسے ایک بھائی سے میرا کوئی بات ہوئی ہے اور کوئی بات ہونے کی وجہ سے آپس میں
بات چیت نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اگر سلام کر دیا تو میں اچھا، اگر جس سے میرا کوئی بات ہوئی ہے، جھگڑا ہوئی ہے، کوئی میٹر ہوئی ہے، تو اس نے اگر سلام کیا تو اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے۔ اب رہی بات کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کو 3 دن سے زیادہ بول چال بالکل بند رکھنا منع ہے، 3 رات سے زیادہ ہم کو بول چال رکھنا منع ہے۔ اگر جس نے بولتا ہے پہلے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہوتا ہے، اور پہلے جو نہیں بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تھوڑا برا ہوتا ہے۔ دوسری اور حدیث ہے کہ آدمی کو کچھ بات ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ آپس میں بول چال۔ آج کا تقریر بہت آدمی کو ہو سکتا ہے کہ کوئی سن کر کے جو تھوڑا لطف اندوز لینے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کٹ کر کے میں بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھریلو میٹر ہر گھر میں ہو چکا ہے، کوئی باپ سے تعلقات نہیں ہے، کوئی بھائی سے نہیں بولتا ہے، کوئی بھائی بہن سے نہیں بولتے ہیں، کوئی اپنے باپ سے نہیں بولتا، اپنی ماں سے نہیں بولتا، کوئی بیوی سے بھی نہیں بولتا ہے۔ ایسے انسان ہو چکے ہیں۔ اس لیے بتائی جاتی ہے، اس حدیث میں بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان کوئی میٹر میں اگر کوئی چیز ہو گیا ہے، اگر منہ بند کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص راستہ میں چلتے ہوئے کسی بھی انسان کو دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے پہلے سلام کر دیتا ہے، اور دوسرا آدمی جس سے منہ بند تھا اس نے سلام کا جواب دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش رہتا ہے کہ دونوں کو برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتا ہے، دونوں کو برابر نیکی دیتا ہے۔ کیوں کہ 2 دن سے بات نہیں کر رہا تھا یا 1 دن سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن نہ کرنے کی وجہ سے دونوں میں یہ انبن پڑا ہوا ہے کہ وہ پہلے اگر بولے گا تو میں بولوں گا، وہ اگر پہلے بولے گا تو میں بولوں گا، یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پہلے بولے گا تو میں بولوں گا۔ اس طرح آپس میں دونوں میں ایسا دل کے اندر ٹھانا ہوا ہے، جیسے ہی ایک آدمی سلام کر دیتا ہے تو دوسرا آدمی جس سے لڑائی ہے وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو، میں برابر دونوں کو جو گناہ ہوا ہے سب کو معاف بھی کر دیا، اور تم دونوں برابر ثواب پاؤ گے، نیکی پاؤ گے۔ اگر کسی نے کچھ بات کے لیے منہ بند ہے، ایک شخص نے سلام کیا، سلام کا آواز اس کا جواباً نہیں آیا، سلام کا جواب زور سے نہیں دیا، جس بندے نے سلام کیا وہ سلام تو کیا، وہ سن پایا کہ مجھے سلام کیا ہے، لیکن اس سے دشمنی ہے، ہم نہیں بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو پہلے سلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب بھی دے گا، اور اس کا شریر میں جو گناہ ہے وہ تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اب جو رہا وہ ہنسا اور حسد میں جو وہ سلام کا جواب نہیں دیا، تو سمجھئے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، اور اس کا گناہ ایسا ہوگا کہ جس طرح کے ایک لکڑی میں گھون لگتا ہے، دیگ کھاتا ہے، جتنا بھی نیکی کرے لیکن یہ دیگ اس کو کھا کر کے کھوکھلا کر دے گی۔ ایک طرف نیکی کا کام کر رہا ہے اور اتنا بھائی سے بغض ہے، اتنا ہنسا حسد بھرا ہوا ہے، 5 وقت نماز تو پڑھتا ہے، نیکی تو کماتا ہے، حج تو کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ تو نکالتا ہے، اور غریبوں یتیموں راڑ بیواؤں کو سارا کام خرچ کرتا ہے، مگر آپس میں اپنے بھائی سے تعلقات نہیں ہے، اور سلام کا جواب تک نہیں دیتا ہے، تو ایسے انسان کا اس لکڑی کو جس طرح دیگ کھا کر کے کھوکھلا کر دیتی ہے، ایک طرف نیکی کماتا ہے، ایک طرف نیکی اس کا کاٹ کر کے ختم کر دیتی ہے۔
تو یہ حدیث سے بھی پتا چلا کہ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آپس میں مل جل کر کے رہنا ہے. آپس کا تعلق بہت ہی اہم ہے. آپس کا تعلق بہت آپ کو آگے بڑھانے والا ہے. اگر آپس میں تعلق نہیں ہے، ایک حدیث آپ کے لیے یاد آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پرتیک دن آسمان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. ہر پورے دنیا کے ہر انسان کے بارے میں چرچا ہوتا ہے. 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کے سامنے مشورہ کرتے ہیں. جو آپس میں دنیا کے اندر مل جل کر کے رہتے ہیں، ایسے بندوں کی چرچا 7 آسمان کے اوپر معتبر فرشتوں کے سامنے ہوا کرتی ہے. اور یہاں تک کہ جب کوئی سایہ نہیں رہے گا، اس سائے کے تلے میں اس انسان کو بھی رکھا جائے گا. اور کوئی انسان اگر دنیا کے اندر بتائی جاتی ہے کہ کوئی اگر مل کر کے رہتے ہیں تو آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب قریب میں رہیں گے، سامنا سامنی میں رہیں گے. لیکن اگر کوئی تعلق کو کٹ کر کے چلتا ہے، منہ بند کر کے رہتا ہے، باپ سے نہیں بولے گا، ماں سے نہیں بولے گا، بھائی بھائی سے نہیں بولے گا، بہن بہن سے نہیں بولتی ہے، اور بہو اگر گھر میں ہے 2 3 4 تو بہو سے نہیں بولتی ہے. آپس میں جو یہ بندش جو کٹا ہوا ہے رشتہ، کوئی ماما کا رشتہ سے ماما گھر کبھی بھی نہیں جائیں گے، خالہ کا گھر کبھی نہیں جائیں گے، چچا کا گھر کبھی نہیں جائیں گے. یہ جو آپس میں دل کے اندر ہنسا اور حسد کو بھر دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے تم اگر جوڑو گے تو میں میرے ساتھ میں جوڑ کر کے تمہارا نام لسٹ پر 7ویں آسمان کے اوپر لکھوا دوں گا. اگر تم دنیا کے اندر تعلق کو کاٹو گے تو زمین پر تیرا کٹ دوں گا، آسمان میں بھی تمہارا کٹ جائے گی. آسمان میں بھی کٹ جائے گی. کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق اگر کٹ جائے تو جہنم کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ اور ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. جو آپس میں سپتاہک، جس طرح کے کوئی بھی آدمی کوئی مصحری سلاتے ہیں، ہفتہ ہوتا ہے، بس حساب کر کے اس کو مصحری کا ریٹ کتنا ہوا، جمع کتنا ہوا دے کر کے اس کو ودا کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہفتہ میں انسان کو سوموار کے دن اور برہسپتی بار، اردو میں بولتا ہے جمعرات، تو سوموار کے دن اور برہسپتی بار کے دن، یہ 2 دن ہفتہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جو رشتہ میں مل جل کر کے رہتے ہیں، تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں. جو اللہ کے شریک دار یعنی اللہ کے برابر کسی اور کو نہ سمجھا، یعنی شرکے کا کام اگر کسی نے نہیں کیا اور آپس میں مل جل کر کے رہا، تو اس کی ساری صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے. کتنے دن؟ سوموار کو بھی اس کا حساب ہوتا ہے اور برہسپتی وار کے دن بھی حساب ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہفتہ میں 2 دن جو ہے ہر آدمی کا حساب ہوتا ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، ہر وہ صغیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. مگر وہ 2 آدمی جو آپس میں گھر میں یا گاؤں کا آدمی سے یا علاقہ کا آدمی سے بول چال بند رکھتا ہے، تو بول چال بند رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا کھاتا بھی بند رکھ دیتا ہے، اس کا کھاتا بھی بند رکھ دیتا ہے. یعنی اس کی صغیرہ گناہ جتنی بھی ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. جب تک وہ 2 آدمی آپس میں جو لڑے ہیں اور منہ بند ہے، یہ بند جب تک یہ بندش نہ چھوٹے گا،
جب تک وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بول چال نہیں کریں گے، ساس بہو مل کر کے بول چال نہیں کریں گے، جب تک اپنے ماں باپ سے بول چال نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ اسی حال پر ٹھہرا رہتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ جو ہے اسی طرح رہ جاتا ہے۔ تو پتا چلا اس حدیث سے بھی کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے سوموار کو اور برہسپتی وار کو، کس کا؟ جو تعلق رکھتا ہے، مل جل کر کے آپس میں رشتہ داری رکھتا ہے اس کا، اور جو رشتہ داری کو کٹ کر کے رکھتا ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ماں بہن سے نہیں بولتا ہے، گاؤں کے آدمی سے، ایسے بھی ہیں کہ سال ہا سال نہیں بولتے ہیں، جو سال ہا سال نہیں بولتے ہیں، حدیث اشارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اگر 1 سال سے لگاتار بولتا نہیں ہے، منہ بند ہے، چاہے اپنے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے اپنے باپ کے شکل میں ہو، چاہے اپنے ماں کے شکل میں ہو، چاہے بھائی بہن سے ہو، چاہے کوئی بھی انسان سے ہو، کوئی بھی آدمی سے اگر بول چال کو منہ کو 1 سال لگاتار نہیں بولتا ہے، کچھ بات ہوئی ہے نہیں بولتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی بھی انسان کو زندہ اگر مرڈر کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ابھی کوئی شخص کھڑا ہے اس کو میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس کا گردن کو اڑا دوں گا، یعنی سر الگ کر دوں گا اور دھڑ کو الگ کر دوں گا، یہ دھڑ اور سر کو الگ کر کے جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا گناہ ہوگا جو آدمی 1 سال سے لگاتار بولتا ہی نہیں ہے۔ بہت نماز پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی لمبی سجدے ہوتی ہے، بہت سجدہ کر رہے ہیں، بہت لمبا قیام کھڑا ہو کر کے سورت پڑھ رہے ہیں، یہ کام کچھ کام کا نہیں ہے۔ آپس میں مل جل رکھنا بہت بڑی اہم چیز ہے، بہت بڑی اہم چیز ہے، لیکن یہ اہمیت کو آج ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپس میں مل جل اگر رہیں گے مل کر کے تو آپ کو کوئی بھی دنیا کا دبا نہیں سکتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو گاجر اور کوچو کی طرح کاٹ کاٹ کر کے پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ آج اس دور میں مسلمانوں کو خستہ حال کیوں ہونا پڑتا ہے؟ آج اس دور میں مسلمانوں کو اس کی چال و چلن کی وجہ سے اس کو روندا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے آپس میں، گاؤں میں دیکھیے، آپس میں اپنے گھر میں تو مل نہیں ہے تو پورے گاؤں کی کیا خبر ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپس کا میل رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپس کا میل اگر رکھیں گے اللہ بھی خوش ہوگا، اور خوش ہو کر کے آپ کو بہت سارے انعامات آپ کو عطا کریں گے، اور اتنی انعامات عطا کریں گے کہ جنت جیسی جگہ آپ کو ملے گی۔ ورنہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس کسی بھی انسان نے اگر اپنا منہ کو بند کر دیا، 3 دن سے کوئی تعلقات نہیں، کوئی بھی بات نہیں ہے، تو اگر اسی حالت میں اس کا موت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو مرنے کی وجہ سے جو ہے یہ نہ سوچے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھا تھا، ہم نے اذان دیا تھا، ہم نے زکوٰۃ دیا تھا، ہم نے صدقہ و خیرات کیا تھا، ہم نے غریبوں کو دیکھا تھا، ہم نے رانا اور بیواؤں کو دیکھا تھا، ہم نے مدرسوں کو دیکھا تھا، ہم نے ساری نیکی کا کام کیا ہے، مگر ایسے شخص سے ہم اور آپ کیا کیے ہیں کہ منہ بند کیے تھے اور میرا موت آ گیا۔ کسی سے، چاہے اپنے گھریلو میٹر پر ہو، چاہے گاؤں کے میٹر پر ہو، چاہے کوئی بھی مسلمان کے اوپر ہو، اگر کسی نے کسی بھی مسلمان سے تعلق کو منقطع کر دیا ہو،
बंद करके रखा हो, मुंह को बंद करके रखा हो, तो सुन लीजिए कान के पर्दे को खोल करके कि अगर उसने उस आदमी से बिना बोले और मर जाता है तो मरने का सजा यह है कि मरने के बाद इतनी सारी नेकी किया है, नेकी का पहाड़ कर दिया है, लेकिन मरने के बाद उसको जहन्नम जाना पड़ेगा। ये ना सोचें कि हम बंद किए हैं, हम शेर हो गए हैं। आप कुछ भी नहीं हैं, आप लोमड़ी से भी बदतर हैं। लोमड़ी किसे कहते हैं? गीदड़ जिसको कहते हैं, जो रात को हु हु करती है, इससे भी बदतर हैं आप, कि आपने आपस में बोलचाल को बंद करके रखा है। अगर जिसने बोलचाल को बंद रखा और उसी हालत पर उसकी मौत होती है, वो जहन्नम में जाएगा। हदीस बिल्कुल साफ बता रही है। लेकिन मुसलमान है क्यों? मुसलमान है तो जहन्नम में तो मरने के बाद जाएगा, मगर सजा भुगतने के बाद हमेशा जहन्नम में जाने का काफिर का ही काम है। अगर मुसलमान कोई काम गलत किया है तो उसको सजा भोगना पड़ेगा। सजा भोगने के बाद फिर उसको अल्लाह ताला जन्नत देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस तरह मुंह में बंद करके रखेंगे तो हमारा अच्छा होगा। अरे कुछ दिन तो हम जहन्नम में जलेंगे, उसके बाद फिर तो अल्लाह ताला जन्नत देगा, तो हम क्यों आपस में मिलेंगे फिर? ऐसा अगर आपके दिल के अंदर कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, अगर ऐसा हसद है तो मैंने इससे पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि आपका जितनी भी ओहुद पहाड़ की तरह आप नेकी कर ले, लेकिन ये हिंसा और हसद की वजह से आपका नेकी को ऐसे खा लेगी कि जिस तरह दियक लकड़ी को खाती है और खोखला बना देती है और लास्ट में कोई काम का नहीं रहता है लकड़ी, उस तरह हमारा हालात हो जाएगा। इसलिए आखिर में दुआ है कि हम तमाम इंसानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हम सबों को मिलजुल करके रहने की तौफीक दे। या अल्लाह आपस में जो लोग अभी आज मस्जिद में वादा कीजिए, और अगर मस्जिद में आपका अपने भाई हैं तो आपस में मिल जाइए और मिल करके जाइए, घर जाइए, आपका घर सुनहरा होगा। अगर कोई आदमी 4 भाई है, 5 भाई है, 7 भाई है, 3 भाई है, बताइए कि जब ताल्लुक बंद रहता है उसका घर जैसा नहीं रहता है, उसकी शक्ति उसकी कम जाती है, उसके अंदर जब पावर होता है 3-4 भाई रहने के बावजूद भी अकेला महसूस होता है। इस तरह आप सोचें कि अगर जितना आपस में मिल रखेंगे आपका शक्तिशाली उतनी बढ़ेगा, और जितना आपस में मिलजुल दूर रखेंगे, कते रहमी करेंगे, दुनिया में रिश्ता को काटेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर तुम्हारा नाम को कट देगा, और आसमान पर नाम जब कट जाता है तो इंसान जहन्नम जाता है, जन्नत की तरफ नहीं जाता है। आखिर में दुआ है कि हम तमाम इंसानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को मिलजुल करके रहने की तौफीक दे। आपस में जो लोग माँ बहन हैं, अपने सास से, अपने बहू से, अपने गोतनी से, अपनी ननद से अगर ताल्लुक बंद है, रिश्तेदारी बंद है, आप आज ही जाइए और फोन करना चालू कर दीजिए, उनसे मिलने के लिए जाइए, आपस में मिलजुल रखिए। आपस में मिलजुल में जो है आपके लिए बरकत होगा और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह के पास यहाँ दुनिया में भी अच्छा होंगे और आखिरत में भी अच्छा होंगे। आखिर में दुआ है कि या अल्लाह हम सबों को हिदायत फरमाए, या अल्लाह हम सबों को मिलजुल करके रहने की तौफीक दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं गांव के अंदर, उन लोगों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो लोग कब्रवासी हो चुके हैं, या अल्लाह उन लोगों को मगफिरत फरमा। आमीन। या अल्लाह जो लोग भी दुनिया के अंदर इंतकाल हो चुके हैं और कब्रवासी हो चुके हैं, या अल्लाह उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। या अल्लाह जो लोग हम लोग जिंदा हैं, या अल्लाह हम लोगों को हिदायत फरमा। या अल्लाह हम लोगों को नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इन्फ़दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन।